وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس دورہ قرآن میں تقریباً ایک پارہ کوشش کرتے ہیں، بعد میں اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ 27 رمضان تک ختم ہو جائے، اور اس میں قرآن کریم کی جو اہم مضامین ہیں صرف وہی بیان کیے جاتے ہیں۔ تفصیلی تفسیر تو ممکن نہیں ہے کہ اتنے عرصے میں ہو سکے، تو جیسے کہ پہلے بھی ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ بھی اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ وقت پہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس کو بر وقت شروع کر سکیں۔ تو جیسے کہ اصل ٹائم ہم نے رکھا ہے 2:45 بجے، 2:45 بجے اگر آپ تشریف لے آئیں تو 3:45 تک ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگلا پروگرام جو رقائق پر ہے جبار بلال صاحب کا، وہ شروع ہو جائے گا اور وہ عصر کی اذان تک رہے گا۔ تو آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ سورہ فاتحہ مکی صورت، 7 اس کی آیات ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مزید اس کو ہم دوسری طرف دیکھیں تو اس میں جو شروع کرتے ہی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی تم قرآن کریم پڑھا کرو تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ شیطان رجیم جو ہے وہ تم پر کسی قسم کا کوئی بھی حملہ نہ کر دے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، صرف اس میں نام ہے لیکن ہم اس کو شروع کرتے ہیں یا اس میں یہ فعل اس میں لگتے ہیں کہ جس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے کا جو ہے وہ ہم اس سے سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ اس میں بھی اللہ کا نام جو کہ اس میں ذات ہے، ذات باری تعالیٰ کا نام نامی ہے، اور اس کی 2 صفات الرحمن اور الرحیم۔ تو رحمان سے مراد یہی کہ جو فعلان کے وزن پر ہے، کہ بہت ہی رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا، جو پورے اپنے جوش پر ہو وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو چیز بہت ہی جوش پہ ہوتی ہے اس کا فوراً ہی نیچے آنا بھی ممکن ہوتا ہے، جیسے کہ سمندر کی موجیں ہیں، وہ پوری طرح اوپر جاتی ہیں لیکن فوراً نیچے آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اگلا لفظ استعمال کر دیا گیا الرحیم، فعیل کے وزن پر۔ اس سے مراد ہوتی ہے وہ چیز جو ہمیشہ رہے، دائمی رہے، اس میں کوئی وقفہ نہ آتا ہو۔ تو اس طرح پھر یہ اللہ کی رحمت کی 2 صفت آ گئیں کہ اللہ کی رحمت جو پورے جوش پر ہے، اور دوسری صفت اس کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت جو دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور خاص طور پہ آخرت میں وہاں پر ہم اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے ہی سے ہم قیامت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، اس کی جنت میں داخل ہوں گے، اسی کی رحمت ہی کے سہارے سب کچھ ہوگا۔ تو یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ہے سورہ فاتحہ کا نظم جلی، جس میں پہلی 4 آیات میں آداب دعا بیان کیے گئے ہیں کہ آداب دعا کیا ہیں، کہ دعا سے پہلے حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کی حمد ہے، ثنا ہے، کہ ہر طرح کی نعمتیں سب اس کی طرف سے ہیں، ہر طرح کی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات اس کی طرف سے ہے، وہ ہر چیز میں ہمارے کام آتا ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے،
تو اسی لیے پھر الحمدللہ رب العالمین، تو پہلے حمد و ثنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو فرمایا گیا ہے کہ اس کے اسماء حسنی ہیں۔ تو انہی 4 آیات میں دیکھیے کہ کتنے سارے اسماء حسنی آ گئے، کہ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اس کی بات آئی کہ رب العالمین، کہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ وہ رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے، یہ 2 اور اس کی صفات آ گئیں، اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا اقرار ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس طرح ان 4 آیات میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار، پھر رحمانیت کا اقرار، پھر رحیمیت کا اقرار، پھر مالکیت کا اقرار۔ اس طرح یہ 4 قسم کے اقرار کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس طرح پھر دوسری اگلی آیت جو آتی ہے آیت نمبر 5 میں، جو یہ فرمایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ ہے استحقاق دعا، کہ اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں دعا مانگنے کا استحقاق وہ کس کا ہے؟ تو وہ اسی ہستی کا ہے جو کہ اطاعت کے لائق ہے، اسی ہستی کا ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ تو ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی عبادت اسی کی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہے استحقاق دعا، یہ ہے دعا کا استحقاق جو کہ رب تعالیٰ کا ہے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 6 میں آپ دیکھتے ہیں کہ اصل دعا بتائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو یہ ہے اصل دعا۔ تو یہی اتنی دعا ہے صرف، باقی اس سے پہلے اس کے لوازمات ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راستے کی طرف رہنمائی فرما دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو یہ وہ دعا ہے، اس لیے کہ سیدھے راستے پر چل کر ہی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور جنت تک پہنچ سکتے ہیں، جب تک کہ سیدھی راہ پر ہوں گے۔ تو شیطان جو ہمیں بہکانا چاہتا ہے، برگلانا چاہتا ہے، اس سے ہم بچنا ہے۔ تو پھر ہم جب تک کہ سیدھی راہ پر نہیں چلیں گے، اس پر نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے جو آخری آیت 7ویں، کہ جس میں اس دعا کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اس میں ایجابی اور سلبی دونوں طرح سے وضاحت کی گئی ہے۔ ایجابی طور پر یہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اس کی مثال اسی طرح دیکھیے، اگر کسی شخص کو کامیابی پر کوئی انعام ملتا ہے، کسی طالب علم کو انعام ملتا ہے، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا قابل آدمی ہے، کتنا اس معاملے میں محنت کی ہے اس نے۔ تو دوسرے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کو دیکھو کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا، کھیل کود میں نہیں رہا، بلکہ اس نے پڑھا تھا، اسی لیے کامیاب ہوا۔ تو یہی وہ لوگ جو کامیاب ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہ یہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ ہیں جو کہ انعام یافتہ ہیں۔ جیسے وہاں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو ان کا راستہ ہمیں مل جائے، ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو وہ صحیح راستہ ہے، اللہ ہمیں ان کا راستہ عطا فرما دے۔ اور پھر دوسری وضاحت جو کہ سلبی ہے، نیگیٹو ہے، وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مغضوب ایسے جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، تیرا غضب نازل ہوا، تو ان کا راستہ نہیں، وہ راستہ نہیں چاہیے ہمیں، وہ یہودی ہیں، تو ان یہودیوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، کہ وہ لوگ تو بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر ہیں، لہذا ہمیں نہیں چاہیے ان کا راستہ۔ اور دوسرے ہیں ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں، گمراہوں میں کون ہیں؟ وہ ہیں یہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کہ یہ لوگ جو گمراہ ہو گئے،
اور صحیح راستے پر نہیں رہے، صحیح راستے کو چھوڑ دیا، اسی لیے یہ بھٹک گئے اور صحیح راستے پر نہیں چل سکے۔ تو لہذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کہہ کر ہم نے دونوں طرح سے یہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے، یہ سیکیورٹی ہم نے حاصل کر لی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، یہود کا نہیں چاہیے، نصارہ کا نہیں چاہیے، ان کے راستے سے تو ہمیں بچا لے، ہمیں راستہ چاہیے تو ان کا راستہ جو کہ صحیح راستے پر ہیں اور ان پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور اس صورت کی جو اصل دعا ہے، اصل مضمون ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، تو وہی اصل راستہ ہے، وہ ہمیں مل جائے تو وہی ہماری کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ کے 4 حصے کر سکتے ہیں، ظاہر بڑی صورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں، تقریباً 2.5 پارہ ہے، پہلا پارہ دوسرا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے پارے کا بھی کچھ حصہ ہے، تقریباً 2.5 پارے ہیں، تو 286 آیات ہیں، تو اس میں بے شمار مضامین، بے شمار اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کو ہم 4 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ تو وہ ہے بڑا پیراگراف کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 39 تک، تو یہ ایک طرح سے تمہید ہے، انٹروڈکشن ہے کہ اصل بات جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں اس کا یہ انٹروڈکشن کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں منصب خلافت و توحید کے سلسلے میں جو 3 رویے ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو وہ آیت نمبر 1 سے 39 تک پہلا گروپ ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا ہے جو آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک، اور اس میں پھر بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب ان کی وضاحت کی گئی ہے، اور انہیں بنی اسرائیل کو اس آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں تو وہ اس پہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو صحیح راستہ مل جائے گا، تو اس کی ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 143 سے 283 تک، یہ ہے کہ امامت کے منصب پر امت مسلمہ کا تقرر، کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، ان کو وہاں سے ختم کر دیا، اور ان کی جگہ پھر یہ امت آ گئی، یہ امت مسلمہ بنی اسماعیل، اور ان کو پھر صحیح راستہ دکھا دیا گیا کہ وہ امامت کے منصب پر ان کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر چوتھا حصہ ہے 284 سے لے کر 286 تک، یہ اختتام ہے، آخری آیات ہیں جس میں دعائیہ کلمات ہیں، ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اس طرح وہ آخری کلمات ہیں۔ تو یہ 4 حصوں پر تقسیم جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ اب پہلا جو حصہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس میں بھی ہم جو پہلا حصہ ہے 1 سے لے کر 39 تک، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح مختلف مضامین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو آتا ہے پہلا حصہ جو ہے جس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی، کہ جیسے فرمایا گیا کہ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے، ھدی للمتقین، اور ان کی صفات بیان کی گئی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جو غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں، پہلی صفت ان کی غیب پر ایمان لانا۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات بیان کی گئی 3 اس آیت میں۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ ان آیات میں یہ صفات بیان کر دی گئیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور ایمان رکھنے والے جو پہلی کتابیں ہیں ان پر بھی اور اس کتاب پر بھی، اور آخری چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ اور انہی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح پھر ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی مومنوں کی صفات۔ تو پہلا
یہ گروپ ہو گیا مومنوں کا کہ جس کی صفات بیان کی گئی۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں آئیے، آیت نمبر 6 اور 7 میں، کہ جہاں پہ ان کے بارے میں مزید جو بیان کیا گیا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ تو یہ ہیں وہ کافر ہیں، ان کی بات کی ہے اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کفر کیا۔ ان کے بارے میں صرف 2 آیات میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کسی قسم کی آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ لوگ، ان پہ کیا وجہ کیا ہے اس کی، وہ اگلی آیت میں بیان کر دیا۔ اس لیے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، دلوں اور کانوں پر تو مہر لگ گئی، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شخص پھر کسی کام کا نہیں رہتا، جس کے یہ مہر لگ جائے اور پردہ پڑ جائے، پھر وہ شخص بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اس لیے کہ اس نے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بالکل پس پش ڈال دیا تو اس کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، یہ کافر، یہ وہ دوسرے ہیں، ضدی ہیں، اب عام کو تبلیغ کریں یا نہ کریں سب برابر ہے، تو لہذا ان کے اوپر مہر لگا دی گئی۔ تو یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ اب تیسرا آئیے، یہ ہے ایک لمبی اس کے لیے تفصیل بیان کی قرآن کریم میں، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، 8 سے لے کر 20 تک 2 مثالیں بھی دی گئیں اور اس میں پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ ان کے بارے میں جو فرمایا گیا آیت نمبر 8 میں دیکھیے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حال یہ ہے کہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ یہ ان کی تعریف بیان کر دی گئی کہ زبان سے تو ہے اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، لیکن دل میں نہیں ہے، دل میں کفر بھرا ہوا ہے، دل میں مومن نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا، اس سبب سے کہ وہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ دھوکے باز، فراڈیے، کہ ہر طرح کا دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو حقیقت نہیں معلوم۔ جب حقیقت نہیں معلوم تو وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے لیے ان کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں میں بیماری بھری ہوئی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور انہی کے لیے پھر وہ دردناک عذاب ہے کہ جو وہ جھٹلاتے ہیں۔ مزید ان منافقین کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور مومنوں ہوشیار رہو، بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اور مرض کہ وہ اپنی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم واقعی غلط ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصلاح کرنے والے، نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ سب بیوقوف ہیں، یہ سفہاء ہیں، ان کو دوسروں کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ نہیں، اصل میں مفسد یہی ہیں لیکن ان کو ہوش نہیں ہے، اور اس کے بارے میں وضاحت فرما دی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ مومنوں ہوشیار رہو، در حقیقت وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی عقل مندی، اس کا ایک نمونہ بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کہتے نہیں ہم کیوں ایمان لائیں ان کی طرح، ان بیوقوفوں کی طرح۔ دیکھیے بالکل معیار بدل گئے کہ جو مفسدین ہیں وہ تو مصلح بن گئے، اور جو مومن ہیں وہ بیوقوف بن گئے۔ تو یہی چیز ہے کہ جو کہ منافق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت، کہ جو اصل حقیقت کو بدل کر دوسری چیز لا دینا، یہی ایک نفاق کی علامت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی مفسدین اپنے آپ کو مصلحین کہہ رہے ہیں، اور جو مومن ہیں ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا ان سے بچ کر رہنا کہ یہ لوگ تمہیں کہیں غلط راستے کی طرف نہ لے جائیں۔ اور فرمایا کہ جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی انہی شیاطین کی، انہی منافقین کی ایک اور صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ
ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی بھی وہ مضبوطی نہیں ہے، کوئی ایک بات نہیں ہے، دوغلاپن ہے، دوغلاپن کہ ادھر ہے تو اور دوسرا موقف ہے، دوسری طرف جائیں دوسرا موقف ہے، کہ دوغلے لوگ ہیں کہ کبھی ایک طرف رہتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ آئے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ گئے اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہم تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ ہے دوغلاپن، یہ ہے منافق کی علامت۔ تو یہ صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ مذاق کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ انتقام لے گا کہ جو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاموش رہے گا، چھوڑ دے گا ان کو، ان کے نفاق پر؟ ان کو تو بہت بری سزا ملے گی۔ فرمایا کہ ان کی مثال کیا ہے؟ پہلی تو یہ فرمایا کہ یہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے۔ اس لیے کہ ہدایت تو مل رہی تھی، وہ تو اللہ کے رسول دے رہے تھے ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت تو لی نہیں، گمراہی خرید لی اور پکے کافر بن گئے، پکے منافق بن گئے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز ان کی کہ ان کے ہاں کسی قسم کا کوئی بھی ایمان نہیں ہے بلکہ نفاق ہی نفاق ہے، اپنے نفاق میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہدایت کے بجائے کفر خرید رہے ہیں۔ اور ان کی ایک مثال فرمائی کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی پھیلا دی تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ ان کی منافقین کی مثال اس آدمی کی ہے جو کسی جنگل میں شدید تاریکی میں اور اندھیرے میں بیٹھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے روشنی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ آگ روشن کرتا ہے یا روشنی کرتا، تو اسے کسی نے چنگاری لے کر آگ روشن کر دی۔ جب ماحول روشن ہو گیا تب جو وہاں کھڑا تھا وہاں اس نے خطرات اور پھر امن و امان کے اسباب دیکھے، سب کچھ نظر آ گیا، کوئی چیز خطرناک ہے، کوئی چیز اچھی ہے، کوئی چیز بری ہے، سب کچھ اس نے دیکھ لیا وہاں پر۔ تو اس آگ سے فائدہ اٹھایا اور اس سے اس کو خوشی بھی ہوئی۔ جب اسے خیال ہونے لگا یہ آگ اور یہ روشنی تو اس کے اختیار میں ہے، تو اچانک اللہ نے اس سے آگ وہ چھین لی۔ اب بیٹھا رہ گیا، اب کیا کروں؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ ایسے لوگ، یہی منافقین مدینہ کی مثال دی ہے، ان منافقین کی کہ اللہ نے جب مسلمانوں کے ایمان کی آگ سے انہوں نے اپنی آگ روشن کی، مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تو حالانکہ ان کے پاس تو ایمان نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ وہ ایمان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محروم کر دیا کہ وہ ایمان کی روشنی نہیں ملی جو کہ مومنوں کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس تھی، وہ نہیں مل سکی، اور اسی لیے پھر یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی چیز فرمائی گئی کہ یہ ان کا معاملہ کہ پہلے تو روشنی ملی، اللہ نے دی ان کو، لیکن جب یہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو اللہ نے وہ روشنی ان سے چھین لی۔ یہ ان کا ساتھ معاملہ ہوا، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس لیے کہ ان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، اور زبانیں ہیں بولتے نہیں ہیں، اسی لیے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کسی قابل نہیں ہیں۔ یہی ساری ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں منافقین کی۔ ایک اور مثال دی اور فرمایا کہ یا ان کی مثال آسمان سے بارش والے بادل کی ہے جس میں ظلمتیں ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، کڑک کی شدت ہے، موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ ان کے لیے دوسری مثال دی گئی ہے کہ یہ ہے کہ ان کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی ہے جس میں تاریکیاں ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، جب بھی بجلی سے ذرا روشنی ملتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں۔ تو یہی منافقین کا معاملہ ہے کہ جب ان کو قرآن سنتے ہیں، وعد و وعید ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، تو اس وقت تو ان کے ڈر کے مارے برے حال ہو جاتا ہے، بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے شخص جو ہے وہ کڑک ہو، بجلی ہو تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کان بند کر لیتا ہے کہیں اس کے کان نہ خراب ہو جائیں، لیکن اس کے بعد پھر چل پڑتا ہے۔ تو یہی ان کا معاملہ ہے، جب ان کے اوپر کوئی کڑک آتی ہے، سختی آتی ہے، تب تو کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں،
بعد میں پھر وہی کہ وہی. تو یہی منافقین کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے کہ جب جب ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس طرح دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 20 تک یہ منافقین کا تذکرہ مکمل ہو گیا. تو پہلے مومنوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا، پھر ان منافقین کا 8 سے لے کر 20 تک، اور اس میں ان کی تمام تفصیلات بیان کر دیں، 2 مثالیں دے دیں، اور اس سے بتایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اب آتے ہیں اصل جو دعوت توحید ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک. یہاں پہ وہ دعوت توحید دی گئی ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کو جو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کیا لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ان کو یہ اب دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف تمہارے لیے ہے، تم سے پہلے کا بھی خالق ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا بھی رازق ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کو دیا ہے. تو لہذا وہی عبادت کے قابل ہے، وہی عبادت کے لائق ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے اس کی عبادت کر لو. اور اس کی تفصیل بیان کی کہ جس نے تمہارے ساتھ کتنے بڑے انعامات دیے ہیں، کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، جس کے ذریعے اس نے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہارے لیے روزی کے طور پر. پس تم اللہ کا شریک اور مقابل مت ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دعوت دی تاکہ انسان کو بتایا جائے کہ وہ کتنی اس کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کتنی اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی بات جو فرمائی گئی، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اللہ کے علاوہ تو اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہاں پر ان کو ایک طرح سے چیلنج بھی دے دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو بنا سکتے ہیں، عربی زبان ہے، ہماری زبان ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ قرآن کہیں اور سے بنا کر لائے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد کا کلام ہے نعوذ باللہ، یا کسی انسان نے ڈکٹیٹ کرایا ہے، تو پھر لاؤ، پھر تم بھی بنا کر لے آؤ. تمہارے پاس بھی طاقت ہے، تمہاری زبان ہے، تو تمہیں بھی اس میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، لے آؤ پھر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کر دیا ہے، لیکن فرما دیا اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، نہیں کر سکے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو ان کو اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلی بات تو تم کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے. سارے جمع ہو جاؤ، انسان ہیں، جن ہیں، جتنے بھی ہیں تمہارے، سب جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور پھر وہ کام کر لیں، اس قرآن کو بنائیں، بنا کر دکھا دو. لیکن تم نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو پھر آ جاؤ اصل بات کی طرف. وہ کیا ہے کہ فاتقوا النار، اس آگ سے بچ جاؤ کہ جس میں یہ پتھر اور یہ لوگ، یہ اس کا ایندھن ہوں گے. ان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جیسے کافر، مشرک، منافق وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے ساتھ وہ جن کو بتوں کو پوجتے تھے پتھروں کی صورت میں، وہ بھی وہیں جل رہے ہوں گے، تاکہ ان کو خود نظر آ جائے کہ یہی تو ہمارے وہ تھے، خدا تھے، انہی کی تو پوجا کرتے تھے، آج یہی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں. تو وہیں پہ ان کو اس کا پورا اندازہ ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا بھی رخ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کی جزا کا بھی، وہ بھی دکھایا ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جب جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس کے قبل کھانے کو دیا گیا تھا. اور ان کو ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے سے متشابہ ہوگی، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. تو یہ مومنوں کی بھی نعمت بتا دی. کافروں کے لیے بتا دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، تو ان مومنوں کے لیے بتا دیا کہ ان کے لیے کیا فائدہ ہے، کہ ان کے لیے یہ کتنی بڑی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر اس میں سے پھل، بہترین پھل. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل،
کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، پہلے بھی کھایا ہے ہم نے، لیکن جو چیز اللہ کے ہاں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، جو پھل وہاں ملے گا اس کی کسی قسم کی کوئی شبیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بالکل ہی الگ چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ تو صرف متشابہ ہیں، وہ دیکھیں گے کہ یہ آم تو وہی آم ہے، یہ مالٹا تو وہی مالٹا ہے، یہ کیلا تو وہی کیلا ہے، لیکن اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کا انداز، اس کی ہر چیز وہ بالکل مختلف ہوگی۔ تو اسی لیے تشابہ ہے نام میں، لیکن حقیقت میں کوئی تشابہ نہیں ہے۔ اور ان کے لیے فرمایا کہ وہ پاکیزہ بیویاں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے وہاں سے نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے، بھاگنے کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے انہی جنتوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شے کی، بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا، اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کی ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ لوگ سمجھیں اس بات کو، کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی مچھر کی مثال دے رہا ہے، کبھی مکھی کی مثال دے رہا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دے رہا ہے، یہ کیا؟ تو فرمایا کہ یہ سب مثالیں اس لیے ہیں تاکہ لوگ بات کو سمجھیں، اور مثال ہی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح تم اس بات کو سمجھ سکو گے، اس بات کو دیکھ سکو گے، تو اسی لیے تمہیں یہ مثالیں دی جا رہی ہیں، اور اس سے کتنے ہی لوگوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور کتنے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس کا مذاق اڑائیں گے، مچھر کا، مکھی کا، مکڑی کا، وہ مذاق اڑائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو اس کو سمجھیں گے وہ ایمان لائیں گے، ان کو علم حاصل ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ اور مزید علم حاصل کریں گے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا، ان فاسقین کے بارے میں، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، پہلی بات، اور جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ عہد کو توڑنے والے، کہ جو اللہ نے عہد کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، تو یہی کافروں نے، منافقین نے اللہ سے عہد کیا تھا لیکن اس پہ نہیں چلے، اور پھر جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، صلہ رحمی کا، اس کو نہیں بلکہ اس کو کاٹتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ ان کا دوسرا کام۔ اور تیسری بات کہ اللہ کی زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، طرح طرح کے فساد، ہر طرح کی اس میں سرکشی ہے، نافرمانی ہے، بغاوت ہے، یہ سب وہی فساد فی الارض کی ہی شکلیں ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کر دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ انسان کی تمام جو احوال ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں کہ تم اللہ پہ کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، کہ تمہیں اس نے آدم سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، جیسے مردہ ہوتا ہے اس طرح مردہ تھے، یعنی آدم تھے، وجود نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا تمہیں، اس کے بعد تمہیں پیدا کر دیا، اور پھر وہ تمہیں مارے گا، تم دوبارہ موت آئے گی، مر جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تمہاری قبروں سے زندہ کر کے آخرت میں پہنچا دے گا۔ تو اس طرح یہ دو زندگیاں ہو گئیں، دو موتیں ہو گئیں، ایک موت آدم سے، زندگی سے پہلے کی موت کہ جب آدمی تھا ہی نہیں، وہ بھی موت کی زندگی تھی، پھر دوسری موت جب وہ اس زندگی سے جائے گا، پھر زندگی ایک اس کو ملی جب پیدا ہوا تھا، دوسری زندگی جب وہ اللہ کے ہاں پہنچے گا۔ اس طرح یہ دو موتیں ہیں اور دو ہی زندگیاں ہیں جیسے فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں فرمایا گیا کہ اسی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تخلیق، کہ اس نے تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم ہی اس کے طور پہ صحیح طور پہ استعمال کریں گے تو واقعی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اب اگلی آیات آتی ہیں جو اس میں 30 سے 37 تک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور استحقاق ثابت کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اے اللہ
کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ ہم تو تیری تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پورا واقعہ بیان کر دیا، اس کی اصل چیز بیان کر دی کہ آدم کی خلافت، کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے زمین میں تاکہ وہ اپنا وہ سبق یاد رکھے جو اللہ نے اس کو سکھایا تھا، اور تمام نام بتا دیے، اور پھر وہیں سے پھر آدم اور ابن آدم جو ہیں وہ قیامت تک متکبر اور مغرور شیطان ابلیس سے جاری رہے گی۔ ایک کشمکش ہے جو جاری شروع ہو گئی، اب قیامت تک جاری رہے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ قرآن نے بتایا کہ یہ ابلیس جنات میں سے تھا، جن تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے غلطی مان کر توبہ کر لی، لیکن اس ابلیس نے وہ غلطی نہیں مانی، اس نے وہ توبہ نہیں کی۔ تو یہیں پہ یہی چیز فرمائی گئی۔ پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تو تیرے موجود ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان کو بنائے گا تو یہ بھی خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، زمین و آسمان کا غیب تو میرے علم ہے، تمہیں کیا پتا؟ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی جس کے تجربے کی بنیاد پہ ان فرشتوں نے یہ کہا۔ اسی لیے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں بھی جن تھے، اس زمین پر جن موجود تھے، انہوں نے قتل و غارت کی، انہوں نے خوب یہاں پہ فساد پھیلایا، تو اسی کی وجہ سے پھر ان فرشتوں کو یہ خیال پیدا ہوا جیسے جنہوں نے کیا ویسے یہ انسان کرے گا، تو اسی لیے کیا ضرورت ہے؟ ہم اے اللہ تیرے لیے حاضر ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیری حمد و ثنا بیان کریں گے اور تیری ہر بات مانیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ نے کہا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا، جب آدم نے ان کے فرشتوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی بات بیان کی کہ اللہ نے علم دیا آدم کو، اور اسی علم کی ساتھ ان کو پھر اس قابل بنا دیا کہ وہ بات بتا دیں اسی علم کی بنیاد پر۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ نام بتائے، وہ چیزیں بتائیں، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا، یہ دیکھو آدم کو میں نے علم دیا ہے، اس کو بتایا ہے، اس نے فوراً تمہیں بتائی ہیں یہ چیزیں، تو لہذا یہ تمہاری طرح تو نہیں ہے جسے تم کہہ رہے ہو۔ جب علم ہوگا تو پھر جہالت کہاں ہوگی، پھر برباد کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے تم کیوں غلط بات کرتے ہو؟ تو اللہ نے ان کی غلطی کی بھی تصحیح فرما دی۔ اور پھر دیکھیے، ایک تو علم کے ذریعے سے اللہ نے نوازا اس انسان کو، پھر دوسری اس کی کتنی بڑی تکریم کر دی کہ اس کو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، استکبار سے کام لیا، اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ اب وہ جو ابلیس بھی وہیں پر رہتا تھا، وہیں پہ انہی فرشتوں کے ساتھ تھا، یوں کہہ لیجئے کہ اس کو وہاں کی ایک طرح سے وہ نیشنلٹی ملی ہوئی تھی۔ ایک شخص باہر سے آتا ہے کسی تو نیشنلٹی لے کر وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ اصل میں تو جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، تو اسی لیے اس کو جو آرڈر ہوا سب کو، تو اس کو بھی ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کرتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر وہ استکبار سے کام لیا، تکبر سے کام لیا۔ تکبر کیا تھا؟ تو اس نے یہی کہا کہ اللہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ زیادہ برتر ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اس میں جلانے کی طاقت ہوتی ہے، اس مٹی میں کیا ہے؟ زمین پر پڑی ہوئی ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیا ملے گا اس سے؟ تو لہذا میں برتر ہوا، میں زیادہ طاقتور ہوا اس سے زیادہ، تو لہذا میں سجدہ کروں اس مٹی کو؟ نہیں، میں نہیں کروں، صاف انکار کر دیا۔ تو یہ اس کا انکار، اور اس طرح پھر یہ وہ تو وہاں سے دفع ہوا، یعنی اس نے خود ہی اپنے لیے گڑھا کھود لیا۔ اب آئیے حضرت آدم اور کی طرف، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس میں جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، کھلی چھٹی، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ پابندی بھی لگا دی اللہ نے۔ یہی ہے انسان کے ساتھ کہ ہر چیز ہے، نعمتیں ہیں، لیکن پابندیاں بھی ہیں ساتھ ساتھ۔
کہ یہ مت کھانا، یہ مت پینا، یہ مت پہننا، یہاں مت جانا، یہ مت کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے. کھلی چھٹی پھر بھی نہیں ملی. تو لہذا یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن دیکھو وہ درخت جو ہے وہاں نہیں جانا. اب شیطان کو موقع مل گیا. شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت و راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. ہم نے کہا پستی میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارے واسطے زمین ٹھکانا ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. اور اس طرح پھر شیطان نے وسوسہ کر کے فوسوس لہم الشیطان، اس نے وسوسہ کر کے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیوں منع کیا تھا؟ اسی لیے منع کیا تھا کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہ بن جاؤ، خالدین والے نہ بن جاؤ. اسی لیے اللہ نے تمہیں منع کیا اس پھل میں سے مت کھانا، درخت میں سے مت کھانا. تو وہاں سے پھر کیا ہوا؟ کھا لیا. پھر تو کھانے سے یہی ہوا کہ ان کے وہ کپڑے ہی اتر گئے، جیسے کہ ہم اگلی سورہ اعراف میں دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا تم نے غلطی کی، نافرمانی کی، اب تمہارا یہاں پہ ٹھکانہ نہیں، جاؤ تم بھی جاؤ. ابلیس بھی گیا اور آدم اور بنی آدم بھی گئے. آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم بھی اب نیچے چلو. لیکن فرق دیکھیے، انسان نے کیا کیا اور ابلیس نے کیا کیا. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ انہوں نے توبہ کر لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی مجھ سے. تو یہ ہے انسان کا کہ کتنی بڑی خصوصیت ہے، کتنی بڑی اس کی یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. غلطی کر لیتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے انسان کی کتنی بڑی خصوصیت. لیکن اس کے مقابلے میں ابلیس وہ نہیں مانا. وہ صاف کہہ دیا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، میں نہیں مانتا، یہ تو میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہی کیسے ہو سکتا ہے. وہ نہیں مانا. تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا بڑا مقام دیا ہے وہ اسی لیے کہ وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور توبہ کے ذریعے ہی سے وہ پھر اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. ہم نے کہا تم سب اس سے نیچے چلے جاؤ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. تو یہ خوشخبری ان کے لیے کہ اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر ان کے لیے ہدایت ہے، اور پھر نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہی لوگ جہنم والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ بھی دونوں چیزیں واضح بیان کر دیں، ایک وہ ہدایت پہ چلنے والے اور دوسرے وہ جو کہ کفر کرنے والے. اس طرح ان کے لیے دونوں کے لیے آسان بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب آئیے دوسرا حصہ جو ہم دیکھتے ہیں. یہاں تو وہ پہلا حصہ تمہیدی جو آپ نے ابھی سنا وہ بیان کیا گیا. اب آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک یہ ہے وہ جو کہ اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا ہے. یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، اور اس میں بھی پہلی جو 40 سے 46 تک ہیں اس میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. ان کو دعوت دی گئی اور اس طرف ان کو راغب کیا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہے، اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرو. تو اللہ کی نعمتوں کی طرف ان کو یقین دلایا ہے کہ کیا کیا نعمتیں دی تھیں. انبیاء اور رسول بھیجے تھے، کتابیں نازل کی تھیں، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، زمین پر بادشاہت دی تھی، پتھروں میں سے پانی نکال کے ان کو چشمے دیے تھے پانی کے، کھانے کے لیے من و سلوہ ان کے لیے اتارا تھا. اور کیا کیا ہے جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن کریم میں وہ سب ان کو دیں. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے، اور اس عہد کو یاد کرو، اس کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو گے میں اپنا عہد پورا کروں گا. لیکن یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ یہی چیز تھی بنی اسرائیل کی کہ نہ وہ نعمتیں یاد رہیں اور نہ ہی وہ عہد یاد رہا، بلکہ ہر چیز اس کے خلاف. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری ہے، اس کتاب کو سچ بتانے کے لیے جو تمہارے پاس ہے،
اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، مجھ سے ڈرو اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ اور جانتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ۔ تو یہی بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ اس کتاب میں جو تمہارے پاس ہے تورات ہے، اس میں تو قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو تم پہلے سب سے پہلے انکار کرنے والے کیوں بنتے ہو؟ سب سے پہلے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ پہلے سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، تمہاری کتاب میں کیا کہا ہے اور اس کتاب میں دیکھو، تب بات بنے گی۔ لیکن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے انتہائی ان کے لیے خطرے کا باعث ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح غلط کوشش کی کہ اس کا انکار ہی کرتے رہے، کبھی ایمان نہ لائیں۔ اور انہیں مزید دعوت دی گئی اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں ہے؟ اور مدد لو صبر و نماز کے ذریعے، اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو اگلے بات بتائی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احکام دیے گئے کہ ان کا خیال رکھو، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد اللہ کی کتاب ہے، پھر صبر ہے، نماز ہے، اور نماز بھی فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھاری ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو جوق در جوق آتے ہیں نماز پڑھنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ اسی لیے فرمایا، اور یہ دو چیزیں بیان کر دی گئیں کہ ان کے ذریعے ہی سے تم آسانی تلاش کر سکتے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر، مصیبت آئے صبر کرو، برداشت کرو، اور نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرو، پھر دیکھو تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس سے۔ تو یہ چیز ان کو بتائی گئی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 سے لے کر 79 تک وہ تمام احسانات بیان کیے ہیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جرائم بھی، وہ پوری جرائم کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ وہ جو ان کے جرائم تھے۔ فرمایا کہ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پہلے ان کو خوف دلایا ہے اس قیامت کے دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پہ نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی معاوضہ لے کر کہیں جان چھڑا سکے گا، نہ کوئی مدد ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اب یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ اللہ کا احسان کہ اتنا بڑا وہ مجرم، اتنا بڑا وہ ظالم، جو بھی لڑکا پیدا ہو مار دو۔ آپ خود دیکھیے کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور بعد میں اس کو گلا گھونٹ دیا جائے تو اس کا کیا گزرے گی اس کے دل پر، کہ اسی بچے کو جس ماں نے 9 مہینے پالا تھا، وہ آئیں گے اس کے سپاہی فرعون کے اور اس کا گلا گھونٹ دیں گے، تو بتائیے کیا گزرتی ہوگی ان پر۔ اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، وہ کس کام کی؟ ان کے کام آتی تھی، لونڈیاں بنتی تھی انہیں کی، فرعون کے لشکروں کی اور فرعون کے درباریوں کی۔ تو وہی ذلت کی زندگی، ایک طرف تو یہ ذلت کہ بیٹا پیدا ہوا تو مار دیا، دوسری طرف یہ ذلت کہ لڑکی ہوئی تو اس کو بعد میں وہ ان کی خادمہ بنے گی، غلام بنے گی اور ان کے کام کرے گی۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو کتنی بڑی آزمائش تھی جس سے اللہ نے تمہیں نجات دی۔ مزید فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے دریا کو پھاڑا، تم کو بچا لیا، اور آل فرعون کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ڈبو دیا، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ان کو تو بچا لیا۔ اس دریا میں ان کے لیے راستے نکل آئے، بالکل خشک راستے، اس میں سے نکلے اور دوسری طرف پہنچ گئے بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھی، اور فرعون اس کا لشکر اس نے سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا کہ یہ کیا ہوگا۔ وہ جیسے ہی بیچ میں پہنچا سارا دریا مل گیا اور سب ڈبو دیے گئے، سب ڈوب گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم سے اس کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم نے اپنے حق میں بڑے ہی ظالم تھے۔ یہ ان کا جرم، ایک طرف نعمت دوسری طرف جرم۔
کہ تمہیں جب یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، تم نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں گئے کوہ طور پہ، پیچھے سے تم نے یہ حرکتیں شروع کر دی اور بچڑے کو بنا لیا اپنا خدا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں تم نے بچڑے کو اپنی معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو ان کی توبہ کا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو مارے، ایک دوسرے کو قتل کرے، تبھی ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو یہ کیا کہ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے، ہم نے جو گناہ کیا اب ہم اس کی توبہ کیسے کریں؟ تو موسیٰ نے کہا کہ تم میں سے بعض کو قتل کرے، چنانچہ انہوں نے چھریاں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری کہ انہیں حکم دو کہ آپ قتل کرنا بند کر دیں، جو قتل ہو گئے ان کو معاف کر دیا، جو باقی رہ گئے ان کی توبہ قبول کر لی۔ 12 روایات ہیں، کہاں تک صحیح ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک اور گرج والی آگ نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ ان کا ایک اور جرم کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لاؤ گے؟ اللہ کو دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو لائیں گے۔ تم نے خود بخود تو باتیں کر لیں اور ہم سے کہتے ہو کہ ایمان لاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ۔ دیکھیے ضدی انسان، ضدی طبیعت ان لوگوں کی۔ تو یہ ان کا جو فرمایا کہ ان کا جرم، اور پھر آخر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک اور گرج والی آگ نے پکڑ لیا۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ شکر گزار بنو، اللہ نے زندہ بھی کر دیا۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ تو یہ بادل ان کے اوپر کہ جب یہ وہاں سے نکلے ہیں میدان تیہ میں، سارائے تیہ میں پھینک دیے گئے جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس کے باوجود اللہ نے انتظامات بھی فرما دیے ان کے لیے اس 40 سال میں کہ ان کے لیے بادلوں کا سایہ، دھوپ نہ لگے ان کو، سایہ کیا جائے، سایہ فگن رہے۔ اور پھر دوسری بات تمہارے لیے من و سلوہ اتار دیا، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ وہ من جو کما جسے کہا جاتا ہے، من کی ایک قسم ہے، یعنی بالکل ہی وہ شبنم کے مانند ایک چیز جو آسمان سے اترتی تھی اور درختوں اور پتھروں پر جم جاتی تھی اور مزے میں بالکل میٹھی شہد کی طرح، وہ بڑے ذوق سے کھاتے تھے اس کو۔ اور سلوہ کیا تھا؟ وہ ایک بٹیر کے مشابہ ایک چڑیا سی تھی، اس کو پکڑتے تھے اور کھا جاتے تھے۔ تو بہترین مینیو بنا ہوا تھا ان کے لیے کھانے کے لیے، جو اللہ کی طرف سے نہ اس میں کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی اس میں پکانے کی ضرورت تھی، نہ کچھ بھی نہیں، تیار چیز بالکل ریڈی میڈ کھانا مل جاتا تھا، من و سلوہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، خود اللہ کی احکام کی مخالفت کر رہے تھے۔ مزید دیکھیے، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا جو چاہو جس سے چاہو کھاؤ، جو مرضی ہے کھاؤ، اور دروازے میں لیکن شرط بتا دی کیا کرنا کیا ہے، دروازے میں جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہو، جھک کر جاؤ اور حطہ کہتے جاؤ۔ حطہ سے مراد یعنی ہمارے گناہ معاف کر دیا اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے، یعنی عاجزی سکھائی گئی ان کو، عاجزی، اور ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک لوگوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس قول کی جگہ کیا کیا پھر؟ اب دیکھیے یہ بنی اسرائیل کا معاملہ کہ اس سے الٹا کام، یہی ہے، دیکھیے ڈٹائی دیکھیے اللہ تعالیٰ تو کس طرح ان کے لیے بالکل ہی آمادہ رحمت ہے، بخشش ہے، معاف کر رہا ہے، جو فرمایا ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، آؤ تو صحیح تم۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ پھر ظالموں نے اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرا قول بدل دیا، حطہ نہیں کہیں گے، ہنتا کہیں گے کہ گندم دے دو، کھانے کی ہے فکر، بس تو کھانے پینے کی فکر تھی، حطہ نہیں کہا انہوں نے۔ تو ہم نے اس ظالم پر ان کے فسق کے سبب آسمان سے ایک عذاب اتار دیا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا آپ اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگائیے تو اس سے 12 چشمے ابل پڑے۔ دیکھیے اللہ کی نعمتیں کیسی ہیں کہ صرف پانی چاہیے تھا، بارش برسا دیتے،
پانی مل جاتا. کہا نہیں, مستقل انتظام ہوگا. مستقل انتظام کر دیا, پتھر پہ لاٹھی مارو 12 چشمے نکلیں گے, لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو, 12 قبیلے ہیں, 12 چشمے مل جائیں گے, ہر ایک کو اپنا اپنا چشمہ مل گیا. کتنی بڑی آسانی, کتنا بڑا اللہ کا احسان ان کے اوپر. تو فرمایا کہ اس سے 12 چشمے ابل پڑے, ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا, ہر ایک کو پتہ چل گیا یہ ہمارا ہے, وہاں سے پانی لیں گے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. ہم نے کہا اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو, اور زمین میں فساد کرتے مت پھرو. تم فسادی لوگ ہو, فساد مت کرو, کھاؤ پیو مزے کرو. کھانے کو بھی دے دیا, پینے کو بھی دے دیا, آرام بھی دے دیا, بادل بھی مل گئے, سب کچھ مل گیا, پھر بھی تم فساد کرتے پھرتے ہو. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے, ایک ہی مینیو چلے گا, نہیں یہ تو نہیں چل سکتا. ہماری ذرا چٹخارے والے ہوں گے نا, کہ ہم بھی بڑے شوقین ہیں کہ جب تک کہ چٹخارا نہ ہو, مسالے دار نہ ہو, اس وقت تک ہم کھاتے نہیں ہیں. پھیکی, ہم انگریزوں کا والا کھانا نہیں کھا سکتے, بالکل پھیکا بھدڑ, وہ تو ہم کبھی پسند نہیں آئے گا. تو یہ بھی بڑے اسی طرح کے چٹخارے والے تھے. یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے, اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہیں, یعنی ساگ ہے, ککڑی ہے, گیہوں ہے, مسور ہے, پیاز ہے, یہ چیزیں ملنی چاہیے. تو یہ ہے چٹخارا, تو اس سے ہمیں ملے گا تو فائدہ ہوگا. یہ کہ ایک ہی دن میں یہ چیز یہ کھاتے رہو, من و سلوا, یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے پھر صاف انکار کر دیا کہ ہمیں یہ نہیں, کچھ اور دیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا ہوا, موسیٰ نے کہا تم لوگ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو, ایک بہترین چیز مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, بالکل پاک صاف بہترین من و سلوا, اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ چاہیے, گھٹیا چیزیں چاہیے, یہ پیاز ہونا چاہیے, لہسن ہونا چاہیے, دال مسور, یہ وہ, یہ چیزیں یہ چاہیے تمہیں. کسی شہر میں اتر کر چلے جاؤ, جو مانگ رہے مل جائے گا. ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی, اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے, انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتے تھے. تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ انہوں نے نہیں مانا. اللہ کی کتنی نعمتیں, کتنے احسانات, کتنے انعامات, نہیں مانے, صاف انکار کرتے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو وہی چاہیے, یہی جو ہمارے چٹخارے والی چیزیں ہیں وہی مل جائیں, بس وہی کافی ہیں. تو اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا. اللہ نے بتا دیا کہ اب تم پر ذلت مسلط کر دوں گا, ایسی ذلت کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ذلیل ہیں یہ لوگ, اور پھر اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے. وجہ کیا تھی, اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے, انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, اس کی حدود سے تجاوز کرتے تھے. ساری ان کی کرائم شیٹ بیان کر دی گئی کہ یہ ہیں یہ سارے کرمنل, جرائم کرنے والے لوگ, کہ اللہ نے کیا کچھ دیا ان کو, لیکن یہ سننے والے نہیں, ماننے والے نہیں تھے. فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے, جو لوگ یہودی ہو گئے اور نصارہ اور بے دین لوگ, ان میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے, ان کو ان کے رب کے پاس سے اجر ملے گا, اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ نہیں سمجھتے بعض لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہو گیا, ایمان باللہ اور قیامت کا دن اور عمل صالح, بس کوئی ضرورت نہیں ہے رسول پہ ایمان لانے کی اور یہ تمام تفصیلات کی تم نے کہاں سے بیان کر دی, اس آیت میں دیکھ لو. تو یہ غلط سمجھتے ہیں, اس آیت کو غلط مفہوم سمجھتے ہیں. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز کیا ہے, ایمان اور عمل صالح. ایمان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ, پورے اس کے اجزاء کے ساتھ, اور عمل صالح, تب بات بنے گی, تب وہ صحیح معنی میں وہ ایمان اور عمل صالح ہوگا, اور پھر یہ کام چلے گا. تب یہ اسی لیے فرمائے کہ ان کے رب کے پاس سے اجر ملے گا, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا. تو یہ ہیں وہ لوگ. آگے پھر بنی اسرائیل کی بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے, اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو تاکہ اللہ سے ڈرو, پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرنے کے لیے کہ کس طرح وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ کوہ طور کو اوپر اٹھا لیا. بتاؤ کہ مانو گے نہیں مانو گے, ورنہ دیکھ لو یہ ہے اللہ کی طاقت کہ پورا پہاڑ اللہ نے اوپر اٹھا رکھا ہے. تو کہنے کہ ٹھیک ہے مان لیں گے, اس وقت تو ماننے کو تیار ہو گئے. لیکن بعد میں ثم تولیتم من بعد ذلک, اس کے بعد پھر حد سے پھر گئے. پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے, اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے حکم میں زیادتی کی تھی.
ایک اور جرم، وہ کیا تھا؟ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، دیکھو ہفتے کے دن شکار مت کرنا، یوم السبت جو سبت کا دن ہے اس دن کوئی کام نہیں کرتے یہ لوگ، حتیٰ کہ گھروں میں نہیں بیٹھتے، باہر بیٹھے رہتے، تو کہا کہ اس دن کچھ نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو شکار منع کیا تھا اپنے جال ڈال دیے جا کے دریا میں کہ مچھلیاں تو آ جائیں گی خود بخود، لیکن ہم ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، اتوار کو جا کے پکڑ لیں گے۔ تو سیٹرڈے کو چھوڑ دیا، سنڈے کو جا کے پہنچ گئے۔ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے، ہیلا، یہ ہیلا بہانہ، اللہ کو دھوکہ دینا کہ ہفتے کے دن کو شکار تھوڑی کیا تھا ہم نے تو اتوار کو کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے سے کہا کہ تم لوگ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، بندروں میں مست کر دیا۔ بس ہم نے اس واقعے کو زمانے کے لیے اور اس کے بعد سے آنے والے زمانوں کے لیے عبرت بنا دیا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو یہ ان لوگوں کا معاملہ کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور ایمان لانے کے بجائے، بات ماننے کے بجائے یہ حرکت کی کہ الٹا جو اللہ کا حکم تھا اس کے برعکس کیا۔ اب ایک اور چیز بھی دیکھیے، ایک اور واقعہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہل بنوں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ واضح کر دیں وہ کیسی ہوگی۔ اب سوالات شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا گائے ذبح کرو، ایک بات کہی تھی گائے ذبح کر دو، گائے سب کو معلوم ہے گائے کیسی ہوتی ہے، تو گائے ذبح کر دیتے بات ختم ہو جاتی۔ لیکن نہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے الٹا اور شروع کر دیا، اب بتاؤ کیسی ہوتی ہے گائے؟ یہ سوالات شروع ہو گئے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے کہا آپ ہمارے رب سے دعا کیجئے تاکہ واضح کر دیں وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بس جو کچھ تم کو حکم دیتا ہے وہ کرو۔ اب دوسرا سوال، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ واضح کر دے اس کا رنگ کیسا ہو، پہلے اس کا عمر، اب اس کا رنگ چاہیے۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ اتنا دیدہ زیب ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب تیسرا سوال پھر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری دعا کر دیجئے، واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کیسی گائے ہوتی ہے وہ، اور ہم انشاءاللہ ضرور سے پا جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، جو زمین میں ہل چلاتی ہو یا کھیتوں کو سیراب کرتی ہو، تندرست ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو وہ لوگ بولے اب آپ نے ٹھیک بات بتائی، اب اتنے سوالات کر کے اب یہ اصل مقام پہ پہنچے ہیں کہ اب بات سمجھ میں آئی ہے، اب ہم کریں گے۔ تو فرمایا کہ پس انہوں نے ذبح کیا اور امید نہ تھی کہ وہ کر پائیں گے، کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ہے کہ سوال جواب کہ صرف اس کو ایک چیز کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس میں طرح طرح کے سوال جواب نکالنے کے لیے یہ ان کا طریقہ تھا۔ وہ اس کو سمجھنے والے نہیں تھے بلکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تھے۔ تو یہی چیز یہ یہودیوں کی خصلت بیان کر دی گئی کہ یہ دیکھو ایک حکم دیا تھا ذرا سا کہ گائے ذبح کر دو، لیکن نہیں، اس کا رنگ بتاؤ، اس کی عمر بتاؤ، اس کا کام بتاؤ، وہ کیسی ہو کیسی نہیں ہو۔ یہ سوالات کرنا یہ صرف اسی لیے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں فوراً کر ڈالتے ہیں، لیکن ان کی ضد ڈٹائی یہ اللہ نے بتا دی۔ تو یہ واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد جو فرمایا کہ جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا اس گائے کا کوئی ٹکڑا مردہ جسم سے لگاؤ، گائے کا اس ٹکڑا لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب یہ ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، کتنی سختی، دلوں کی سختی، کہ دل جو پتھر کی طرح ہو جائیں، بس وہ پتھر کے مانند ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اپنے، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، لیکن تم کون ہو؟ تم یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو، تمہارے دلوں میں اتنی بھی نرمی نہیں ہے۔ تم سے تو پتھر اچھے ہیں کہ جب وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اس میں سے پانی نکل آتا ہے، وہ اچھے ہیں تم سے، لیکن تم
کتنے بدترین قسم کے لوگ ہو کہ تم اس بات کو نہیں سمجھتے، تم اس بات کی طرف نہیں آتے، اسی کی طرف ان کو یاد دہانی کرائی گئی۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں کا ایک گروہ کلام الہی سنتا تھا، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتا تھا۔ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں تاکہ وہ اللہ کے حضور میں حجت بنا کر تمہارے ساتھ جھگڑیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ تو یہ ہیں منافقین اہل کتاب کے منافق ہیں کہ وہ لوگ جو اس معاملے میں کس طرح اس بات میں وہی دوغلی پالیسی اختیار کر رہے ہیں جیسے منافقین کی تھی۔ ان کی بھی دوغلی پالیسی کہ مسلمانوں کو بھی راضی کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمان اپر ہینڈ تھا، حکومت تھی، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، تو لہذا ان کو راضی کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر اپنے یہودیوں کو بھی راضی کرنا ضروری ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ انہی منافقین اہل کتاب میں تھی۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو سوائے چند بے جا آرزو کہ اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ صرف خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی بات کی کہ یہ ان میں سے اکثر جو فرمائے کہ بعض لوگ ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے، اور کتاب میں سے بھی کچھ بھی نہیں جانتے، صرف خیالات ہیں، صرف خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے کچھ مال حاصل کریں۔ پس ان کے لیے خرابی ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کے سبب ان کے لیے خرابی ہے کہ ان کی اپنی کمائی کے سبب۔ یہ ہے یہودیوں کا ایک اور جرم کہ انہوں نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہہ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں لکھ رہے ہیں؟ پیسہ مل جائے گا، کچھ اس پہ ہمیں تنخواہ مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، تحفے تحائف مل جائیں گے، چلو جو چاہو کو لکھ دو۔ تو اس طرح انہوں نے لکھ لکھ کے تحریف کر دی، اس قرآن اپنی تورات کو بدل ڈالا، کتاب کو بدل ڈالا، تحریف کر ڈالی۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ صرف پیسے کی خاطر۔ اور ایک اور ان کا جرم دیکھیے، ان کی حرکت کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دن سے زیادہ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کیوں نہیں چھوئے گی؟ آپ کہہ دیجیے کہ تم اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے لیا ہے کہ اللہ اس کے عہد کے خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنہوں نے گناہ کیا، ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، وہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اس کی طرف ان بنی اسرائیل کے اسی نسلی تعصب اور تفاخر کی طرف کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جہنم میں چند دن کے لیے جائیں گے، بس اس کے بعد پھر ہم واپس جنت میں، پھر ہمارے لیے جنتی جنت ہوگی، یہ تو چند دنوں کی بات ہے۔ تو یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آگ ہمیں جلائے گی نہیں، بلکہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہی لوگ جنتی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، یہ وہ عہد ہے، یہ جو عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اس کا تذکرہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر کچھ افراد کے سوا تم سب نے منہ پھیرتے ہوئے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ تو یہ 8 باتیں بتائی تھیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس پہ عہد کریں، عہد کے لیے ان کو، لیکن صاف فرما دیا کہ نہیں، انہیں صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں چلیں گے اس کے اوپر۔ عہد کیا لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، زبانی کلامی ہماری طرح، زبانی تو ہم سب کچھ کہیں گے لیکن کہو عمل کرو قرآن پر، نہیں ہم نہیں کریں گے۔ یہ یہودیوں والی بات ہے، انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ عہد کیا ہے لیکن اس کے بعد ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور پھر تم سب نے پس پش ڈال کے اور کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ اور پھر جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو، یہ نواں ان کا مادہ ہے، اور اپنے لوگوں کو ان گھروں سے نہ نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم ان کی گواہی بھی دیتے ہو۔ تو یہ تمام وہی عہد نامہ ہی چل رہا ہے جس کا ذکر کیا۔ پھر تمہارا حال یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اگر تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، یہی جائز نہیں تھا، لیکن تم نے سب کچھ کر ڈالا پیسے لے کر۔
کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگا اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے گا۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کا دیکھیے عہد کی خلاف ورزی، عہد کے اوپر سے پش ڈالنا اور جو کچھ ان سے کہا تھا اس پہ عمل نہ کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی اور ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی، اور آخرت میں وہ سخت عذاب ان کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ عذاب تمہارا مسلط کر دیا جائے گا۔ اور ان کا سبب بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہے۔ انہی لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی قبول کر لی۔ آخرت نہیں چاہیے ان کو صرف دنیا چاہیے۔ ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کوئی کسی قسم کا کوئی ان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے بعد دیگر رسولوں کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے، روح القدس جبریل کے ذریعے ان کی تائید کی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو تمہاری خواہش نفس کے مطابق نہیں تھا تو تم نے استکبار سے کام لیا؟ پھر تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا، ایک دوسری جماعت کو قتل کر دیا۔ تو یہ یہودیوں کی پھر ایک دفعہ ان کے جرائم کا تذکرہ کہ ہم نے دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کتاب تورات بھیجی کہ اس پر عمل کریں، اور پھر ابن مریم آئے، معجزے ساتھ لے کر آئے، اور حضرت جبریل کے ذریعے تائید فرمائی۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا ہم نے؟ تاکہ تم اس کو مانو، لیکن تم نے نہیں کیا۔ جو بھی رسول آیا وہ یہی چاہتے تھے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو، ہمارے اس کے خلاف نہ ہو۔ تو اسی لیے یہی استکبار تھا، یہی ان کا تکبر اور غرور تھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو قتل کیا۔ یہ ہے ان کا جرم، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو جھٹلانا، دوسرے قتل کرنا۔ کتنے انبیاء کرام کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، اس لیے کہ وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف، دل ہمارے بند ہو چکے ہیں، اب ہم نہیں سنتے کسی بات کو۔ ڈھٹائی ہے، ندامت نہیں ہے۔ اگر ندامت ہوتی تو یہ بات نہ کہتے، بلکہ اس پہ توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ اس کے بجائے الٹا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے دل تو بند ہو چکے، ہم نہیں سنتے، جو مرضی کہتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہی تو کفر ہے ان کا، اسی لیے اللہ کی لعنت ان کے اوپر، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ کے کفر ان کے اوپر لعنت برسائی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک اور بات آگے آ رہی ہے، اور جب ان کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی تھی، یعنی قرآن آیا، اس سے پہلے تورات تصدیق کر رہی تھی، تو اس کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ اس کے قبل کافروں پر غلبے کی تمنا اسی کتاب کے ذریعے کرتے تھے۔ تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو یہ ان کا یہ جرم کہ یہ کہا کرتے تھے کافروں سے، عربوں سے، مکے والوں سے، قریشیوں سے، یہودی یا مدینے میں بھی جو تھے اوس اور خزرج تھے، ان سے کہا کرتے تھے دیکھو ایک نبی آنے والا ہے۔ پتہ تھا ان کو، تورات میں پڑھتے تھے، یہ کوئی جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، تو تورات میں پڑھتے ہوئے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کو یقین تھا کہ یہ ہم ہی میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، جیسے کہ سارے انبیاء وہیں سے آئے، تو کہا یہ بھی یہیں سے آئے گا، تو اب جو نبی آئے گا اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، پھر ہم تم سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ انہوں نے ان کو ڈراتے تھے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پھر کہاں آئے؟ بنی اسماعیل میں آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہو گیا، ہمارا یہ تو نبی تھا، ہمارے میں سے آنا چاہیے تھا۔ تو یہیں سے انہوں نے کہہ لیجئے کہ وہ دھوکہ کھایا یا غلطی میں پڑ گئے کہ وہ یہی سمجھتے رہے کہ نہیں یہ تو ہمارے میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، تو ہم اس کے ساتھ مل کر پھر دیکھیں گے، ان سب کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا جو ڈرامہ تھا فلاپ کر دیا، ساری ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں، اور اس کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں آئے، تشریف لائے تو بنی اسماعیل میں آئے، بنی ابراہیم میں آئے، اور ان کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ پتہ چلا تو صاف انکار کر دیا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، صاف انکار۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔
بڑی ہوئی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دیا سرکشی اور حسد کی وجہ سے۔ یہی سرکشی تھی، یہی حسد تھا ان کے دلوں میں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا نبی، یہ ادھر کیوں چلا گیا، بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا، یہی حسد مار گیا ان کو۔ اللہ اپنے فضل اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ وہ پوچھ کر اتارے گا کہ بھئی تمہارے اوپر اتاروں یا تمہارے اوپر اتاروں؟ نہیں، وہ تو اس کی مرضی، جس کے اوپر اتار دے، جہاں مرضی دے دے۔ جیسے مکے والوں نے کہا کہ مکے اور طائف میں اتنے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے بڑے پیسے والے، اتنے بڑے تاجر اور یہ مالدار لوگ تھے، اللہ نے دینا تھا اسی یتیم کو دینا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی سے پوچھ کر نہیں دیتا، یہ میری مرضی، جس کو چاہوں دوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ان کو نبی بنا دیا، چاہے کچھ بھی ہو۔ تم کون ہوتے ہو کہ تم کہو کہ ہمیں ملتا، طائف کے کسی بڑے لیڈر کو ملتا یا مکے کے کسی لیڈر کو؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ وہ اپنے رب کی رحمت وہ تقسیم کریں گے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے۔ تو فرمائیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، پس وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق بنے اور کافروں کو بڑا رسوا کن عذاب ملے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، یعنی تورات پر، اور اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تو ایمان والے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے تم؟ تو پھر ان کے اوپر ڈانٹ پڑ گئی کہ ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب آ گئی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نازل ہو گئی ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تمہارا فائدہ ہی ہے اس میں۔ نہیں، ہم نہیں مانتے، صاف انکار۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہی معاملہ ہے تو تم نے پھر اس سے پہلے یہ جرم کیوں کیے تھے؟ اور موسیٰ تمہارے پاس معجزے لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد حد سے تجاوز کرتے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے پوری قوت کے ساتھ تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم کریں گے نہیں۔ یہ ایک اور جرم کہ سمعنا وعصینا، کہ سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہو۔ اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری بات کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ان کی بات کہ انہوں نے یہی جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، پھر وہ عہد جو لیا تھا کوہ طور ان کے اوپر اٹھا کر دکھا دیا، یہ دیکھو اللہ کی طاقت، لیکن تم نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، مانیں گے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اور پھر ان کے دلوں میں وہی بچڑے کی پوجا بیٹھ گئی، دلوں میں جاگزی ہو گئی، چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ایمان تمہارا اگر یہ ایمان ہے تو بہت ہی برا تمہیں مشورہ دیتا ہے یہ ایمان کہ تم اللہ کے احکام کی صرف مخالفت کرتے ہو۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں، تو اگر تم سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر واقعی جنت تمہاری ہے اور تمہیں ہی ملنی ہے تو ٹھیک ہے، مر جاؤ، پھر مرو، موت کی تمنا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، تمنا کرو اس کی۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ بڑے بدبخت ہیں، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو زندگی چاہتے ہیں، ان کی زندگی اتنی ہو کہ 100 سال سے بھی زیادہ ہو، وہ چاہتے ہیں۔ وہی چیز فرمایا اللہ، 100 نہیں 1000 سال فرمایا کہ یہ ان کی زندگی مل جائے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے، تو اگر تم سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو پھر، تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ اور وہ اپنے ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے اس تمنا کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ اور آپ انہیں زندگی کے لیے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے، احرص الناس علی حیاۃ، کہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ ان کے تو چاہتے ہیں کہ ہم بس موت آئے ہی نہ، ہم زندگی میں رہیں، زندہ ہی رہیں۔ حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں اس کا ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی ملے، 1000 سال تک زندہ رہے۔ حالانکہ عمر کی زیادتی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اللہ ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ 1000 سال کے بھی ہو گئے تو کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ تو عذاب تو ملے گا ہی، وہ نہیں معاف کرے گا ان کو۔ آپ کہہ دیجئے اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسے کچھ نقصان نہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔
جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل، میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اسی لیے تو یہ وحی لے کر ہمارے پاس لانے کے بجائے ادھر لے گیا، ہمارے مانتا ہی نہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ دشمن ہے تمہارا، اگر یہ دشمن ہے تو اللہ بھی تمہارا دشمن، اللہ بھی تمہیں نہیں مانتے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ کتنا سخت ان کے اوپر ناراضگی ہے۔ اور ہم نے تم پر کھلی آیتیں اتاری ہیں اور ان کا انکار فاسق لوگ ہی کریں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو آیات بیان کر دی گئیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد مزید جو فرمایا انہی کے بارے میں، کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کی ایک جماعت نے اسے پس پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو تصدیق کر رہا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کی تفصیل بیان کر دی ان یہودیوں کی، کہ جب رسول آیا اور جو کتاب تھی وہ اس کے بارے میں بیان کیا تو اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پس پش ڈال دیا، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں کے جو شیاطین سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، ان شیاطین کا کام ہے جادو سکھانا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان یہ جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ جب تک کہ کفر نہیں کرے گا وہ مسلمان وہ جادو نہیں کر سکتا، تو وہ مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ جادو، یہ تمام چیزیں، حرکتیں جب کفر کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، تو اسی لیے سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، یہ شخص کہتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے وہ خود کافر بن جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شیاطین، یہی سب جادو کرنے والے، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی، وہ دونوں کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے، ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، اس لیے کفر مت کرو۔ ان کا معاملہ الگ تھا۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے، ان کو جو اللہ نے سکھایا تھا وہ بتایا کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے دیکھو کفر مت کرنا، ان کو سمجھاتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ یہ ہے جادو کا اثر، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، گھر برباد ہو جائیں، بچے برباد ہو جائیں، یہ سب شیطانی عمل، سب یہ جادو کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ سارا یہ جادو کا معاملہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، اور وہ اس جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اصل تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں۔ جو جادو ٹونا کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں، کافر ہیں، آخرت میں جنت میں کچھ نہیں حصہ ان کا۔ بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس انہیں بہت ہی اچھا بدلہ ملتا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ تو یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح انہی بنی اسرائیل میں تو جب کچھ ہوا کہ یہ جادو ٹونے کا معاملہ یہ سارا انہوں نے ہی کیا تھا، انہی شیاطین نے کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا۔ اب ان کو ایک اور طرح سے سمجھایا گیا، ایک اور بات بھی انہی کی بیان کی جا رہی ہے، انہی یہودیوں کی، کہ یہ لوگ کس طرح اپنی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہی سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہی سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز مل جائے۔ اے ایمان والو، تم لوگ نبی کریم سے رعایت کرنے کی درخواست کرتے وقت راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ یہودیوں کی بات کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی درخواست کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ راعنا، کہ ہمارا ذرا خیال کر لیجیے، ہمارے دیکھ لیجیے، ہمارے لیے نرمی کر دیجیے، اس طرح کی درخواست کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کا کیا تھا کہ وہ راعنا کو انہوں نے راعینا بنا دیا، ذرا اس کو دبا کے بولتے راعینا،
راعینا سے دیکھیے اس میں مفہوم بدل گیا. راعینا سے مراد ہے کہ ہمارا چرواہا. راعی چرواہے کو کہتے ہیں. نا لگ گیا تو ہمارا بن گیا, ہمارا چرواہا. اس طرح ان کو مزہ آتا تھا کہ دیکھا ہم نے کس طرح ان کو ہم نے ذلیل کیا, کس طرح ہم نے ان کو پریشان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو, مت کہو یہ, بلکہ کہو انظرنا, کہ یہ کہو. تو یہ چیز جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ان کا منہ بند کرنا تو مشکل ہے, نہیں مانیں گے یہ, اسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, تو مسلمان تو مان لیں گے. اسی لیے کہا مسلمانوں سے کہ تم راعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو, صرف اس وجہ سے کہ یہودی جو ہیں وہ کام خراب کرتے. جیسے السلام علیکم کو السلام علیکم, السلام علیکم, السلام کہتے تھے, تو سام کا مطلب بھی موت ہے. اسی لیے عائشہ نے سنا تو غصے میں ایک دم وہ بفر گئیں, تو کہنے لگی کہ تم پر موت ہو, تم پر لعنت ہو, اور سب غصے میں کہا ان پر. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ آرام سے بات کرو, اس میں اتنی غصے کی کیا بات ہے. دیکھا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے, میں نے کہا وعلیکم بس, اور تم پر بھی, جو تم مجھے کہہ رہے تھے وہ تم پر بھی. تو ان کی دعا تو قبول نہیں ہوگی, میری قبول ہو جائے گی. کتنا زبردست جواب دے دیا آپ نے. جب انہوں نے کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم, ٹھیک ہے جاؤ بھگتو. تو ان پر اس کی پلٹ دیا. تو یہ ان کی عادت بتائے گی کہ کتنے یہ بدبخت تھے اور کتنے یہ بدطینت ہیں, دلوں میں کتنی خباثت بھری ہوئی ہے ان کے, کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی وہ چیز نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے, اور آج تک چلا آ رہا ہے وہی طریقہ ہے ان کا. تو فرمائیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, اور کافر اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تم پر اتاری جائے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے, اللہ عظیم فضل والا ہے. یہ سارا فضل تو اللہ کی طرف سے, یہ تو پوری کوشش کریں گے یہ یہودی بھی, عیسائی بھی, مشرکین بھی, کہ یہ خیر نہ ملے. یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں قرآن ملے, ہمیں یہ دولت ملے, ہمیں اسلام ملے, نہیں چاہتے. آج بھی وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چیزیں نہ ملیں. تو یہی چیز ہے کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا, ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں, اسے بلا دیتے ہیں, تو یا اسے بغیر تبدیل کیے باقی رہنے دیتے ہیں, یہ تو اس سے اچھی یا اسی جیسی دوسری آیتیں آتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنے احکام کو منسوخ کر دیتا ہے. تورات کو اس نے منسوخ کر دیا, قرآن لے آیا, اس کی جگہ بہتر, سب سے اچھا بہترین کلام لے آیا. تو یہ ہے اللہ کا کام ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, جیسا چاہے وہ کرے. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. اور کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرتے رہو جیسے کہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے رہے تھے, اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں سے کہ دیکھو کہ تم اس طرح کے سوالات مت کرنا جیسے کہ انہوں نے کیے تھے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی اس طرح برباد ہو جاؤ. سوال وہی کرو جو پوچھنا ہے, زج کرنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے اور طرح طرح سے تکلیف دینے کے لیے نہیں. یہ نہیں, غلط بات ہے. سوال وہ کرو جو تمہیں اچھا, جو چیز نہیں سمجھ میں آتی وہ پوچھ لو. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی طرح مت کرنا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح تنگ کیا تھا. بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تم لوگوں کے ایمان لے آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں. وہ لوگ ایسے محض حسد کی وجہ سے کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان رہیں, وہ یہی حسد میں جل رہے ہیں کہ ان کو یہ نعمت کیسے مل گئی. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس نعمت سے ٹھکرا دیں, اس نعمت سے دور کر دیں. تو فرمایا کہ ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں, پس تم لوگ عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ان کے تمام پول کھول دیے ہیں کہ سب حسد ہے. حسد, جلن ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے کہ کس طرح یہ نبی ہمارے پاس کیوں نہیں آیا, ادھر کیوں چلا گیا. اور پھر ان کی جو ہی نسل پرستی اور خوش فہمی اس کا تذکرہ فرمایا گیا. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا. یہ ان کی منمانی تمنائیں ہیں. آپ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. کہاں ہے دلیل؟ قرآن کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا. ان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ہم جنت میں جائیں گے,
جو یہودی اور نصارہ ہی جائے گا، بس ٹھیکہ لے لیا انہوں نے جنت کا، تو لہٰذا جنت تو ہماری ہو گئی۔ تو بھائی کہاں سے کس نے کہہ دیا؟ کوئی تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ جنت ہماری ہے؟ تم نے کوئی باقاعدہ وہاں پہ پوری طرح اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے؟ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل لاؤ اس بات پر کہ جنت تمہاری ہے۔ لیکن فرمایا کہ کیا ہے ضابطہ، کیا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں کوئی جو اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے، وہ اچھا کام کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہے اور انہیں کوئی اس کا خوف و غم لاحق نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے آیت نمبر 81 میں، اس کا جواب دے دیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے جو یہ لوگ باتیں کرتے تھے وہ اس کا کیا تھا، اور یہ بتا دیا کہ ضابطہ کیا ہے۔ ضابطہ یہی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلتا ہے وہ ہے اصل جنت کا مستحق۔ محسن، جو احسان کرنے والا، اپنے کام میں اچھائی کرنے والا، پوری طرح کام کرنے والا، وہ ہے اصل اس کا مستحق۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ پھر آپس کی بھی ان کی جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح دین پر نہیں ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی صحیح دین پر نہیں ہیں، حالانکہ سبھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ بھی تورات پڑھ رہے ہیں، یہ بھی انجیل پڑھ رہے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں، یہ بھی غلط یہ بھی غلط، تو صحیح کون ہے پھر؟ ایسے ہی وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، بنی بت پرست عرب مشرکین، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط، بھائی صحیح کون ہوگا پھر؟ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرتے ہیں جن میں آپس میں اختلاف کرتے، فیصلہ وہاں پر ہو جائے گا۔ یہاں پر تم دیکھ لو، قرآن پڑھ لو، تمہیں مل جائے گا، نہیں پڑھتے تو ٹھیک ہے، وہاں پتہ چل جائے گا پھر۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لیے جانے سے روکتا ہے اور اس کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے؟ ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ ان مساجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو یہ انہی کافروں کے بارے میں بتایا، مشرکین مکہ کے بارے میں، کہ انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا۔ جب مسلمان آئے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے صاف انکار کر، نہیں جا سکتے، ہماری طاقت ہے، ہمارا علاقہ ہے، کیسے آؤ گے تم؟ جاؤ۔ جب تک کہ معاہدہ نہیں کر لیا، پھر اگلے سال ان کو کہا کہ اب آؤ گے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے نام سے روکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں اور اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے بڑے ظالم ہیں، ان کے لیے سوائے رسوائی کے اور آخرت میں عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، بس تم جس سے رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ بے شک اللہ کمال وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کی صفات بیان کر دی گئیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ تو یہ اس لیے اس لحاظ سے بھی کہ یہود و نصارہ نے جو تقسیم کر رکھا تھا کہ مشرق ہمارا ہے مغرب تمہارا ہے، ہم مشرقی جانب تم مغربی جانب، یہ تمام چیزیں کر رکھی تھیں۔ فرمایا کہ سب تو اللہ کے لیے ہیں، تم نے یہ کیا قصے کہانیاں بنا رکھے ہیں؟ تو جو بھی جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ ادھر کی طرف رخ ہو جائے گا، یہ ہے اصل چیز۔ تو وقالوا اتخذ اللہ ولدا، پھر ایک اور بات یہ فرمائی، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ اللہ پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، تو ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ کیسے اولاد چاہ سکتا ہے؟ اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماوات۔ اور جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے، کن فیکون، اس کے ہاں تو یہ چیز ہے، اور کوئی اس کے ہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو کیا پرابلم ہے کہ تم جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسے ہی ان لوگوں سے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں، ہم نے اپنی نشانی ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے پاس کیوں نہیں رہتا، تمہارے لیے باغات کیوں نہیں لاتا، تمہارے لیے یہ کیوں نہیں آتا، یہ کیوں نہیں آتا، اس قسم کی باتیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ یہ اس قسم کی باتیں اگر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے،
اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ جہنم میں کیوں گئے۔ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، بشارت دے دیجئے، ڈرا دیجئے، بس باقی کام ہم دیکھیں گے۔ آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں سب کے سب، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کرنے لگیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہود و نصارہ یہ اس وقت تک آپ کی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کے دین میں شامل نہ ہو جائیں۔ آج بھی اگر ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں تو اب بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ہم یہودی اور عیسائی بن جائیں، تب بھی وہ شک ہی کرتے ہیں، تب بھی وہ نہیں مانتے ہیں۔ لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں، ان کے دین میں داخل ہو جائیں، اس کے بغیر نہیں مانیں گے وہ۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ اور اصل ہدایت بھی بیان کر دی کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو کہ اللہ کی ہدایت ہے، تو آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی ہونی چاہیے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور پھر کہا اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور خاص طور پر اس احسان کو کہ میں نے تمہیں اس دور کے تمام جہان والوں پر فضیلت بیان کر دی گئی۔ تو اس میں آیت نمبر 122 میں پھر وہی آیت نمبر 47 کا اعادہ کیا ہے جو شروع میں بات ہوئی تھی، وہاں پہ اسی بات سے بات شروع ہوئی تھی، نعمتیں یاد دلائی تھی، اور اس کے بعد فرمایا اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ تو اس طرح یہاں پر یہ ان آیات میں بنی اسرائیل کی دعوت اور بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ تھا، ان کے اوپر نعمتوں کا، احسانات کا تذکرہ، وہ مکمل ہو گیا۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ بتانے کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو تم، ان کے راستے پر چلنے والے ہو، ان کو مانتے ہو، تو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، آؤ دیکھو ذرا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کی کیا سیرت تھی، ان کا کیفیت کیا تھی، اس کی طرف آؤ۔ تو وہ بیان کیا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دکھلایا، جو بھی نعمت، جو بھی آزمائش آئی، گھر بار چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیا، کہیں آگ میں ڈالنا تھا اس میں کود گئے، اور اولاد کو ذبح کرنے کا معاملہ آیا اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، خانہ کعبہ کو بنانا تھا، جو کام بھی تھا اس کے لیے تیار تھے، 100% اللہ کے حکم ماننے والا۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے سب کو پورا کر دکھلایا 100%۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا، امامت دے دی گئی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ میرے اس وعدے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے اچھے ہوں گے تو ٹھیک ہے بنا دوں گا، ظالم ہوگا نہیں، پھر نہیں بناؤں گا میں، پھر تمہاری اولاد میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اولاد میں ہر طرح کے لوگ، اچھے بھی برے سب ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہاری اولاد میں سے اچھے ہوں گے تو اب تو میں ان کو دوں گا، ورنہ نہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور گہوارہ امن بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت دی تھی اس کی نشانی خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اسی لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور پھر اللہ کے حکم سے آواز دی، تمام دنیا کے انسانوں کے ہاں پہنچ گئی، اور قیامت تک کے لیے وہ اس میں آتے رہیں گے۔ جو ایک دفعہ چلا گیا وہ بار بار آنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی رکے گا نہیں، کبھی نہیں کہے گا نہیں بس اس دفعہ نہیں جانا، وہ ہر دفعہ جانے کی کوشش، ایسی محبت ڈالتی۔ وہ اسی لیے تو فرمایا کہ مثابۃ للناس و امنا، اور ایسا امن کا مقام بنا دیا جہاں پہ انسان تو کیا، جانور بھی مامون ہے، وہاں پہ تو نباتات بھی کاٹنا منع ہے، وہاں تو کسی پرندے کا شکار کرنا بھی منع ہے، ہر چیز امن میں ہے، ہر چیز امن میں ہے۔ یہی تو اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا ہوا۔
اور پھر ان کو خانہ کعبہ کی پوری طرح سے متولی بنا دیا کہ یہاں پہ میرے بندے آئیں گے، جہاں پہ نمازیں پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے، طواف کریں گے، تو اے ابراہیم اسماعیل اس کو بالکل صاف ستھرا بنا دو۔ تو یہ اللہ کے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا کہ اپنے گھر کا متولی بنا دیا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا میرے رب تو اس شہر کو پرامن بنا دے، یہ ابراہیم کی دعا تھی، حرمن آمنن، تو یہ بلدن آمنن ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما دے، دے جو کچھ مانگے دے دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، امن بھی بنا دیا، امن کا گہوارہ بھی، اور ہر طرح کا رزق وہاں پہنچ رہا ہے، ہر طرح کی چیز مل رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو دنیا میں ہو اور وہاں نہ ہو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب میں داخل ہونے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو رزق تو کافر کو بھی مل رہا ہے، امامت نہیں ملتی، امامت کے لیے صاف کہہ دیا ان کو نہیں دوں گا، لیکن رزق ہاں ان کو بھی دے دوں گا، یہ بھی کھا لیں گے، لیکن آخر میں ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، یہ عمل ہے تیرے لیے کر رہے ہیں، اخلاص، کتنی بڑی اخلاص ہے، محبت ہے، تعلق ہے کہ اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے، کچھ اپنے لیے پلاٹ نہیں بنا رہے، گھر نہیں بنا رہے، تیرا گھر بنا رہے ہیں، تو اے اس کو قبول فرما لے، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی اطاعت گزار بندہ بنا دے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما دے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اپنے ایک نبی بھیج دے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا تھی، جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے، انہیں پاک کرے، بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور ملت ابراہیمی سے سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا کون اعراض کر سکتا ہے؟ ہم نے دنیا میں اسے چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ جو ملت ابراہیمی کو چھوڑے گا وہ سوائے احمق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں ہے کہ سیدھا سادہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، حضرت اسماعیل کا راستہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ یاد کرو جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا ابراہیم تو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کی اطاعت گزار بن گیا، فوراً اطاعت ہی اطاعت ہے۔ کس طرح قبول کر لیا، یہ نہیں ہے یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا، نہیں، فوراً۔ اور یہی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے دین اسلام کو اختیار کر لیا، اس لیے جب مرو تو اسلام کی حالت میں مرو۔ تو یہ ہے ابراہیم اور یعقوب۔ یعقوب تو وہی اسرائیل جن کا لقب تھا، یہی بنی اسرائیل جو ان کی اولاد تھی، جو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو سن لو تمہارے باپ نے کیا کہا تھا، تمہارے باپ دادا کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ کر گئے تھے تمہیں، کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ دکھایا ان کو کہ یہی فرمایا کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے جب مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، پوری زندگی اس پہ مرنی ہے، اس پہ ہونی ہے۔ کیا جب یعقوب کی موت قریب تھی تو تم لوگ وہاں موجود تھے؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی کو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ تو یہ ہے پیغام ابراہیم اور یعقوب کا، جس کو تم مانتے نہیں ہو، یا مانتے ہو لیکن بھول جاتے ہو یا پسے پش ڈال دیتے ہو۔ تو اللہ نے کس طرح ان کو یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو یہ کہہ رہے ہیں، مرتے دم تک یہ کہہ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ حسدا من عند انفسہم، حسد ان کے دلوں کو جلا گیا ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں جو کچھ کمایا ان کے لیے، تم نے جو کمایا تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
تو یہ ہے ابراہیم یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے جو نیک کام تھے، ان کے اعتقادات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، یہ سب ان کے کام آئیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تمہارے کام تو تمہارے اعمال آئیں گے جو تم نے کیے ہیں۔ اور انہیں کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ۔ جنت میں جانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، یہودی یا عیسائی۔ راہ راست پر بھی جانے کا راستہ ایک ہے، یہودی یا عیسائی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ابراہیم کی ملت کو اپنا لیا ہے، یہ ہے اصل طریقہ، صحیح راستہ، جنہوں نے تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین توحید کو قبول کر لیا تھا۔ توحید تھی، صرف توحید، وہ تھا ان کا اصل دین، جو مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتری، ان تمام کتابوں پر اور تعلیمات پر جو موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملی۔ ہم ان انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم اسی اللہ کی اطاعت گزار ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان، ہمارا ایمان، ہم مسلمانوں کا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار نہیں، لا نفرق بین احد منہم، سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ بس اگر یہ یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو راہ راست پر آ گئے، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس طرح ایمان لائیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کا طریقہ اصل۔ نہیں مانتے تو پھر اگر انہیں حق سے منہ پھیر لیا تو اس لیے کہ وہ مخالفت و عداوت پر آ گئے ہیں، بس اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اے یہود و نصارہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے دین میں آ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، یہ اس میں آؤ۔ وہ جو اپنے بپتسمہ ڈالتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں، رنگ میں ڈال کے نہلا دیتے ہیں کہ چلو جی یہ عیسائی بن گیا، عیسائیت کا رنگ آ گیا، چڑھ گیا اس کے اوپر رنگ، فرمایا کہ نہیں، یہ کیا جھوٹے رنگ لاتے ہو، اصل ہے یہ رنگ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، وہ ہے سیدھا راستہ۔ اس طرح نہیں بنے گا کہ تم نے یہ پیلا رنگ ڈال کے بپتسمہ کر لیا اور تم عیسائی بن گئے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، ہم نے اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی ہے۔ تو یہودیوں کو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بات کرنی ہے تو سمجھ کے کرو۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے، جو تم نے کمایا تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دوسرے حصے میں بھی جو سورہ بقرہ کا ہم نے پڑھا ہے، بنی اسرائیل کو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور ان امامت کے فضیلت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اس کے اسباب بیان کر دیے گئے اور بتا دیا گیا کہ اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تم امامت کرو، امامت ہوگی تو اب بنی اسماعیل پر آئے گی۔ یہاں یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔